السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے ریلیشنز کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے ریلیشنز کی ڈفرینٹ پراپرٹیز کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریلیشن گیون ہے تو اس ریلیشن کی مدد سے ہم نئی ریلیشنز کیسے بنا سکتے ہیں. تو اب ہم ایک تو کچھ نئی ریلیشنز بنائیں گے اور پھر ان نئی ریلیشنز کی پراپرٹیز کو دیکھیں گے کہ اگر اوریجنل ریلیشن میں کچھ پراپرٹیز ریفلیکسو، سیمیٹرک اور اس طرح کی کچھ پراپرٹیز موجود ہیں تو جو ہم نئی ریلیشن بناتے ہیں کیا یہ پراپرٹیز اس نئی ریلیشن میں بھی ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نئی ریلیشن جو ڈیفائن کریں گے corresponding to a given relation, that is called inverse of a relation. Let R be a relation from a set A to a set B. The inverse relation R inverse from B to A is defined as R inverse equal to the set of ordered pairs BA belonging to the Cartesian product B cross A such that AB belongs to R. اچھا، اس میں سمپلی ہم کر یہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آرڈرڈ پیئر اے بی آر میں موجود ہے تو انورس ریلیشن ڈیفائن کرتے ہوئے بی اے کو ہم اس میں شامل کر لیں گے. سمپلی دا انورس ریلیشن آر انورس آف آر از obtained by interchanging the elements of all the ordered pairs in R. اچھا، اب ریلیشن بڑی سمپل ہے انورس ریلیشن. اس کے لیے کچھ ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Let A be the set of three elements 2, 3, 4 and B be the set of three elements 2, 6, 8. And let R be the relation divides from A to B. That is, for AB belong to A cross B, A is related to B if A divides B. اب اس میں R میں کون کون سے ایلیمنٹس آ جائیں گے. اب 2 کن کن ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اے کے ایلیمنٹس جو ہیں بی کے کس کس ایلیمنٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم 2 کو دیکھتے ہیں. 2 بی کے ایلیمنٹ 2 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے، 6 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے اور 8 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 از ریلیٹڈ ٹو 2، 2 از ریلیٹڈ ٹو 6 اینڈ 2 از ریلیٹڈ ٹو 8. یہ ہمارے پاس آرڈرڈ پیئرز آ گئے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اے کا ایلیمنٹ 3 بی کے کن ایلیمنٹس کو ڈیوائڈ کرتا ہے. 3 صرف 6 کو ڈیوائڈ کرتا ہے فرام دا ایلیمنٹس آف دا سیٹ بی. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 از ریلیٹڈ ٹو اونلی 6. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 بی کے کن ایلیمنٹس کو ڈیوائڈ کرتا ہے. تو 4 ڈیوائڈز اونلی 8. اس کا مطلب ہے کہ 4 از ریلیٹڈ ٹو 8 ان دس ریلیشن. تو اس طرح ہمارے پاس آر میں آرڈرڈ پیئرز آ گئے ہیں 2 2 2 6 2 8 3 6 اینڈ 4 8. اب انورس ریلیشن بنانے کے لیے ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ان کے ایلیمنٹس کو، ہر آرڈرڈ پیئر کے ایلیمنٹس کو ہم نے سواپ کر دینا ہے. تو پہلا آرڈرڈ پیئر تو 2 2 ہے، تو سواپ کرنے کے بعد بھی یہ 2 2 ہی رہے گا. دوسرا آرڈرڈ پیئر 2 6 ہے، تو اس سے ہمارے پاس آرڈرڈ پیئر آ جائے گا 6 2. 2 8 ول گیو آرڈرڈ پیئر 8 2. 3 6 ول گیو اس آرڈرڈ پیئر 6 3 اور 4 8 کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس آرڈرڈ پیئر آ جائے گا 8 4. تو اس طرح آر انورس جو ہے یہ ہم نے ڈیفائن کر لی ہے. یہ آر کی انورس ریلیشن آ گئی ہے. اچھا، یہ آر انورس ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے. اب تھوڑا سا آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ریلیشن ہمارے پاس آئی ہے. آر ہمارے پاس تھا ریلیشن ڈیوائڈز کی. اے از ریلیٹڈ ٹو بی اف اینڈ اونلی اف اے ڈیوائڈز بی. اب اس میں نوٹ کریں کہ آر انورس میں بی از ریلیٹڈ ٹو اے اف اینڈ اونلی اف بی از اے ملٹیپل آف اے. تو اس میں 2 جو ہے وہ 2 کا ملٹیپل ہے، 6 جو ہے وہ 2 کا ملٹیپل ہے. 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس 6 آتا ہے. 8 جو ہے وہ بھی 2 کا ملٹیپل ہے. 2 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آتا ہے. تو اس طرح ڈیوائڈز کی ریلیشن جو ہے ملٹیپل آف کی ریلیشن میں کنورٹ ہو گئی ہے. اچھا، اب ہم نے انورس ریلیشن کو ڈیفائن کر دیا ہے. اب اس کو زیادہ بہتر اس کے کنسپٹ کو اور کلیئر کرنے کے لیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے کورسپونڈنگ ڈائیگرامس کیا بنتی ہیں، ایرو ڈائیگرام کیا بنتی ہے اور اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس میٹرکس کیسے آتی ہے. تو لیٹس سی دا ڈائیگرام فرسٹ.
اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریلیشن ہم نے آر لی ہوئی ہے 2 2 2 6 2 8 3 6 4 8 from a set A containing 3 elements 2 3 4 to a set B containing 3 elements 2 6 and 8. اور اس طرح جیسے ہم پہلے بھی بناتے رہے ہیں اس کی ایرو ڈائیگرام بنے گی تو دیر ول بی این ایرو فرام 2 to 2 اینڈ این ایرو فرام 2 to 6 اینڈ این ایرو فرام 2 to 8. پھر ہمارے پاس ایک ایرو آئے گا فرام 3 to 6 اینڈ فائنلی دیر ول بی این ایرو فرام 4 to 8. اب اس کی اگر انورس ریلیشن کا ہم نے ڈائیگرام بنانی ہے تو ایگزیکٹلی یہی ڈائیگرام بنے گی, صرف ایروز کے ڈائریکشن ہمارے پاس چینج ہو جائیں گے. یعنی اب ہمارے پاس جو ایروز ہوں گے دے ول بی فرام 2 to 2 دین فرام 6 to 2 اینڈ 6 to 3 and then from 8 to 2 and 8 to 4. نیکسٹ اب ہم نے اب انورس کو دیکھتے ہیں کہ ریلیشن میٹرکس فارم میں ہمارے پاس کس طریقے سے یہ آتی ہے. اچھا اس میں بھی ہم نے ریلیشن لی ہے R 2 2 2 6 2 8 3 6 4 8 from set A of elements 2 3 4 to a set B of element 2 6 8. تو اس کی جب میٹرکس ہم بنائیں گے R کی تو یہ اٹ ول بی اے 3 by 3 میٹرکس. تو چونکہ 2 از ریلیٹڈ ٹو 2 اس میں 3 روز ہمارے پاس آ جائیں گی. روز کو ہم لیبل کر لیتے ہیں A کے ایلیمنٹس کے ساتھ 2 3 4 اور کالمس کو ہم لیبل کر لیتے ہیں B کے ایلیمنٹس کے ساتھ 2 6 8. تو now since 2 is related to 2 تو ہمارے پاس پہلی رو اور پہلے کالم میں 1 آ جائے گا. نیکسٹ 2 is related to 6 تو ہمارے پاس پہلی رو اور دوسرے کالم میں 1 آ جائے گا. دین 2 is related to 8 تو ہمارے پاس پہلی رو اور تیسرے کالم میں 1 آ جائے گا. اسی طرح since 3 is related to 6 ہمارے پاس دوسری رو اور دوسرے کالم میں 1 آ جائے گا. اینڈ since 4 is related to 8 ہمارے پاس تیسری رو اور تیسرے کالم میں 1 آ جائے گا. ریمیننگ ایلیمنٹس ول بی 0. اب اس کا جب انورس بنائیں گے تو ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ اس کا ٹرانسپوز لے لینا ہے. تو وہی ہمارے پاس آ جائے گا کہ اب کالمز جو ہیں وہ بی کے ایلیمنٹس اب ہمارے پاس روز کو ریپرزینٹ کریں گے, وہ آ جائیں گے 2 6 8 اور کالمز جو ہیں وہ اے کے ایلیمنٹس کے ذریعے ریپرزینٹ ہوں گے. تو ہمارے پاس 2 6 8 روز کے لیے لیبل آ جائیں گے اور 2 3 4 جو ہیں وہ کالمز کے لیے لیبل آ جائیں گے. اور وہی میٹرکس بیسیکلی ہم نے لکھنی ہوگی ٹرانسپوز کرنے کے بعد. تو ایم ٹرانسپوز جو ہوگا دیٹ ول بی دا میٹرک ریپرزینٹیشن فار آر انورس. اچھا انورس ریلیشن ہم نے ڈیفائن کر دی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انورس ریلیشنز میں ریفلیکسو ٹرانزٹیو اور باقی پراپرٹیز جو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں وہ کیسے وہ بہیو کرتی ہیں. یعنی اوریجنل ریلیشن سے اگر اوریجنل ریلیشن ریفلیکسو ہے تو کیا آر انورس بھی ریفلیکسو ہوگا. اگر اوریجنل ریلیشن ہماری سیمیٹرک ہے تو کیا ہم آر انورس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. تو ہم یہ نوٹ کریں گے کہ انورس ریلیشن اوریجنل ریلیشن کی ساری پراپرٹیز کو کیری کرتا ہے. یعنی اگر اوریجنل ریلیشن ریفلیکسو ہے تو اس کا انورس بھی ریفلیکسو ہوگا, اگر وہ سیمیٹرک ہے تو اس کا انورس بھی سیمیٹرک ہوگا ایٹسٹرا. تو اب ہم یہ اگلا ریزلٹ یہ ثابت کرتے ہیں. لیٹ آر بی اے بائنری ریلیشن آن اے سیٹ اے. پروو دیٹ اف آر از ریفلیکسو then R inverse is reflexive. If R is symmetric, then R inverse is symmetric. If R is transitive, then R inverse is transitive. If R is symmetric, R is antisymmetric, then R inverse is also antisymmetric. اچھا اب یہ ہم نے ثابت کرنے ہیں چاروں ریزلٹس, اور یہ ریزلٹس میں سے کچھ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے اور کچھ میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ سوچنا پڑے گا. تو ان کو ہم 1 by 1 سالو کرتے ہیں. پہلے ہم ثابت کرتے ہیں اف آر از ریفلیکسو دین آر انورس از ریفلیکسو. یہ ریلیٹیولی ایزی ہے اس کو ثابت کرنا. ہم نے زیوم کرنا ہے کہ آر ریفلیکسو ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فار آل اے بلونگ ٹو اے دا پیئر اے اے بلونگس ٹو آر. اب آر انورس consists of exactly those ordered pairs which are obtained by interchanging the first and second elements of ordered pairs in R. Therefore, if AA belongs to R, then AA also belongs to R inverse. تو اگر AA R میں ہے تو AA R inverse میں بھی ہوگا. تو اگر R reflexive ہے تو R inverse بھی reflexive ہوگا.
کہ نیکسٹ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ if R is symmetric then R inverse is symmetric. اچھا یہ تھوڑا سا اس میں لاجک انوالو ہوگا, اور یہ لاجک جو ہے ہم اس پوری ایکسرسائز میں ایک جیسا لاجک ہے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. ہم نے سپوز کرنا ہے کہ ریلیشن R on A is symmetric. تو اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ R انورس بھی سیمیٹرک ہے. تو انورس سیمیٹرک ثابت کرنے کے لیے R انورس کو ہم کوئی آرڈرڈ پیئر A B لے لیں گے belonging to R انورس, اور ہم ثابت کر دیں گے کہ بی اے آلسو بلونگس ٹو آر انورس. تو اس میں آرگومنٹ ہمارا, آپ اس کو نوٹ کریں کہ ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ اے بی بلونگس ٹو آر انورس فار اے بی بلونگنگ ٹو اے. اب اے بی اگر آر انورس کو بلونگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بی اے شوڈ بلونگ ٹو آر. اب بی اے آر کو بلونگ کرتا ہے, آر کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں اٹ از سیمیٹرک. اس کا مطلب ہے کہ اگر بی اے آر کو بلونگ کرتا ہے تو اے بی کو بھی آر کو بلونگ کرنا چاہیے. اب آر انورس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ اگر اے بی آر کو بلونگ کرتا ہے تو پھر بی اے کو آر بلونگ کرنا چاہیے آر انورس کو. تو اب یہ نوٹ کریں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ بی اے جو ہے وہ آر انورس کو بلونگ کرتا ہے. ہم نے لیا تھا ایک آرڈرڈ پیئر اے بی بلونگنگ ٹو آر انورس, اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ بی اے بلونگس ٹو آر انورس. تو اس سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آر انورس از سیمیٹرک. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اگر آر ٹرانزٹیو ہے تو آر انورس بھی ٹرانزٹیو ہوگا. تو اس کے لیے ہم دو آرڈرڈ پیئرز لیں گے آر انورس میں, ایک اے بی اور دوسرا بی سی, اور ہم ثابت کریں گے کہ آرڈرڈ پیئر اے سی آلسو بلونگس ٹو آر انورس. تو آرگومنٹ کی ہماری جو ریزننگ ہے وہی ہوگی جو کہ ہم نے سیمیٹرک کے لیے یوز کی ہے. اچھا, ہم نے چونکہ اے بی کو لیا آر انورس میں اور بی سی کو لیا آر انورس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ بی اے اور سی بی آرڈرڈ پیئرز آر کو بلونگ کریں گے. اب آر ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ اٹ از ٹرانزٹیو. سنس سی بی اینڈ بی اے بلونگ ٹو آر, therefore CA should belong to R. Now again, by definition of R inverse, اگر CA R کو belong کرتا ہے تو پھر AC کو R inverse کو belong کرنا چاہیے. تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ AC belongs to R inverse. تو ہمارا آرگومنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے لیا تھا AB and BC belonging to R inverse, اور ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ AC belongs to R inverse, and we have therefore established that R inverse is transitive. Finally, اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ if R is antisymmetric then R inverse is antisymmetric. اچھا, اس کے لیے ہم نے اینٹیسیمیٹرک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دو آرڈرڈ پیئرز لینے ہوتے ہیں اے بی بی اے بلونگنگ ٹو آر انورس, اور ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اے اور بی دونوں برابر ہیں. ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا. اینٹیسیمیٹرک کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ دو آرڈرڈ پیئرز اے بی اور بی اے لے لیتے ہیں ریلیشن میں, اور ثابت کر دیتے ہیں کہ ایلیمنٹس اے اینڈ ایلیمنٹ بی آر اکول. اچھا, اب ہم نے لیا اے بی اینڈ بی اے بلونگ ٹو آر انورس. آر انورس کی ڈیفینیشن کو یوز کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ بی اے اینڈ اے بی بلونگ ٹو آر. اب چونکہ آر کو ہم نے اینٹی سیمیٹرک ریزیوم کیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بی از اکول ٹو اے, اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا, اے از اکول ٹو بی یا بی اکول ٹو اے. تو ہمارا وہ آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اینٹی سیمیٹرک کے لیے, اینڈ وی پروو دیٹ آر انورس از اینٹی سیمیٹرک. تو ابھی ہم نے جو ایکسرسائز کی ہے اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آر انورس پراپرٹیز کو انہیرٹ کرتا ہے فرام دا ریلیشن آر. اگر آر ریفلیکسو ہے تو آر انورس بھی ریفلیکسو ہوگا, سیمیٹرک ہے تو آر انورس بھی سیمیٹرک ہوگا, اگر ٹرانزٹیو ہے تو آر انورس بھی ٹرانزٹیو ہوگا. اسی طریقے سے اینٹی سیمیٹرک ہے تو آر انورس جو ہے دیٹ ول آلسو بی اینٹی سیمیٹرک. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اسی طریقے سے کنورسلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اگر آر انورس ریفلیکسو ہوگا تو وی کین پروو دیٹ آر از ریفلیکسو. اگر آر انورس جو ہے وہ سیمیٹرک ہے تو آر بھی سیمیٹرک ہوگا, اور اسی طریقے سے اگر آر انورس ٹرانزٹیو ہے تو آر بھی ٹرانزٹیو ہوگا. تو ہم اس کو بریفلی اسی ریزلٹ کو ہم اسٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیشن آر از
reflexive, symmetric, transitive or antisymmetric if and only if R inverse is symmetric, reflexive, transitive and antisymmetric. Okay, اب ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں to make the concepts clear. Show that the relation R on a set A is symmetric if and only if R is equal to R inverse. یہ انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے کہ سیمیٹری کے لیے ہم نے صرف دیکھنا ہوگا کہ اگر ریلیشن سیمیٹرک ہے تو اس کا انورس لینے سے ہمارے پاس وہی ریلیشن دوبارہ آ جائے گی. Suppose that the relation R on A is symmetric. ہم ثابت یہ کرنا ہے کہ R اور R inverse they are equal. تو اب ہم لیتے ہیں اے بی بلونگنگ ٹو آر. اکویلٹی کے لیے ریلیشنز بیسیکلی سیٹ ہے, آر اینڈ آر انورس بوتھ آر سیٹس. تو ہم نے ان کی اکویلٹی ثابت کرنی ہے. تو سیٹس میں جیسے اکویلٹی ہوتی ہے پہلے ہم ثابت کریں گے کہ آر از اے سب سیٹ آف آر انورس, اور پھر ہم اسٹیبلش کریں گے کہ آر انورس از اے سب سیٹ آف آر. تو آر کو ہم نے ثابت کرنا ہے آر انورس کا سب سیٹ پہلے. اس کے لیے ہم آر کا کوئی ایلیمنٹ لیں گے اور ہم یہ شو کریں گے کہ دیٹ ایلیمنٹ از آلسو دیئر ان آر انورس. تو ہم ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں آر کا, ordered pair A B belonging to R. Since R is symmetric, therefore BA belongs to R. But then by definition of R inverse, if BA belongs to R, then AB belongs to R inverse. تو ہم نے ایک ایلیمنٹ AB لیا تھا belonging to R اور ہم نے شو کر دیا ہے کہ this also belongs to R inverse. AB also belongs to R inverse. تو ہم نے یہ پروف کر دیا ہے کہ R is a subset of R inverse. ہم نے arbitrary ordered pair لیا تھا A B اور اس طریقے سے ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ R is a subset of R inverse. اب اس کا کنورس لیتے ہیں. کنورس کے لیے ہم ordered pair میں A B کی بجائے C D لے لیتے ہیں for a change. تو let C D be an ordered pair belonging to R inverse. اب by definition of R inverse, DC belongs to R and since R is symmetric, therefore CD belongs to R. اور اس طریقے سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم کوئی آرڈرڈ پیئر سی ڈی لیتے ہیں آر انورس میں, دین دیٹ آرڈرڈ پیئر سی ڈی از آلسو دیئر ان آر. تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آر انورس از اے سب سیٹ آف آر. تو دونوں طرح سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آر از اے سب سیٹ آف آر انورس اینڈ آر انورس از اے سب سیٹ آف آر. کانسیکوینٹلی آر از اکول ٹو آر انورس. اوکے, ابھی ہمارا ریزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. ریزلٹ کی ہماری اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آر از سیمیٹرک اف اینڈ اونلی اف R is equal to R inverse. تو اس کو ہم نے if and only if کی اسٹیٹمنٹ ہے, دونوں ڈائریکشنز میں ہم نے ثابت کرنا ہے. پہلے ہم نے ابھی ایزیوم کیا تھا کہ R is symmetric اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ R is equal to R inverse. اب ہم سپوز کریں گے کہ R is equal to R inverse اور ثابت کر دیں گے کہ R is symmetric. تو ہم سپوز کر رہے ہیں کہ R is equal to R inverse اور ہم نے پروف کرنا ہے کہ R is symmetric. آر کو سیمیٹرک پروف کرنے کے لیے ہم کوئی آرڈرڈ پیئر لے لیتے ہیں اے بی بلونگنگ ٹو آر اور ہم شو کریں گے کہ بی اے بلونگس ٹو آر ٹو میک اٹ سیمیٹرک. اچھا, ناؤ اے بی بلونگس ٹو آر, therefore by definition of R inverse بی اے belongs to R inverse. لیکن R اور R inverse they are equal. If بی اے belongs to R inverse, therefore بی اے must also belong to R. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے. ہم نے اے بی کو ایلیمنٹ لیا تھا آر کا اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ بی اے آر کو بلونگ کرتا ہے. اب سنس اے بی واز آربیٹری, ہم نے ایک آربیٹری ایلیمنٹ لیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آر از سیمیٹرک. اچھا, ابھی ہم نے ایک ریلیشن کی مدد سے دوسری ریلیشن بنائی تھی. ہمیں ایک ریلیشن آر گیون ہے تو ہم اس کا انورس ریلیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب ہم ایک اور ریلیشن ڈیفائن کریں گے. ہم اگر ہمیں کوئی ریلیشن آر ہے تو اس کی کمپلیمنٹری ریلیشن بنائیں گے. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اے کراس بی کے سارے سب سیٹ جو ہیں دے فارم ریلیشن فرام سیٹ اے ٹو بی, اور ان پرٹیکولر اے کراس بی کو ہم نے کہا تھا کہ دس از اے یونیورسل ریلیشن. اچھا, اگر تو ان اے وے اے کراس بی ہمیں ایک ریلیشن کے لیے یونیورس پرووائڈ کرتی ہے, ریلیشنز کے سیٹ کے لیے ہمیں ایک یونیورس پرووائڈ کرتی ہے. تو اگر کوئی ریلیشن آر ہمیں گیون ہے تو اس کا کمپلیمنٹری ریلیشن لینے کے لیے سمپلی ہم اس کا کمپلیمنٹ لے لیتے ہیں ان دا یونیورسل سیٹ. یعنی ہم کمپلیمنٹری ریلیشن اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ اگر آر ہمارے پاس کوئی ریلیشن ہے
and if a pair AB belongs to R, then it belongs to it does not belong to R complement. تو R complement میں وہ سارے کے سارے پیئرز لے لیتے ہیں, A cross B کے آرڈر پیئرز لے لیتے ہیں جو کہ R کو belong نہیں کرتے. اس کی ڈیفینیشن فارمل دیکھ لیں. Let R be a relation from a set A to a set B. The complementary relation R bar, complementary relation کو ہم R bar کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے. Complementary relation R bar of R is the set of all those ordered pairs in A cross B that do not belong to R. Symbolically ہم صرف R complement کے لیے ہم R کو مائنس کر رہے ہیں, R کے ایلیمنٹس کو A cross B میں سے مائنس کر رہے ہیں. تو دو سیٹ کا ہم ڈفرنس لے رہے ہیں, ایک طرف ہمارے پاس A cross B ہے, دوسری طرف R ہے, اور دونوں کا ڈفرنس ہمارے پاس آئے گا. تو یہ R bar is equal to A cross B minus R, which is equal to the ordered pairs AB belong to A cross B such that AB does not belong to R. It's a very simple concept. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی دیکھ لیں. Let A be the set of 3 elements 1, 2, 3, اور ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ریلیشن R on A, اور اس میں ہم ایلیمنٹس لے رہے ہیں آرڈر پیئرز 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1. It's a relation from A to A and it's a relation on A. تو اب ہم نے اس کا جب کمپلیمنٹری ریلیشن بنانا ہوگا تو R کے سارے آرڈر پیئرز ہم مائنس کر دیں گے A cross A میں سے. تو وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس اس میں آ جائیں گے A cross A کے, جو کہ R میں شامل نہیں ہیں. تو اس طرح پہلے جو اس میں ایلیمنٹ آئے گا 1, 2 آئے گا which is not there in R, then we get 2, 1, اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کون کون سے ایلیمنٹ R میں شامل نہیں ہیں. 3, 2 is not in R and 3, 3 is not in R. تو اس طرح ہمارے پاس اس کی کمپلیمنٹری ریلیشن آ گئی ہے. کہ ابھی جو ہم نے ایگزامپل دی ہے یہ فائنائٹ سیٹ کے اوپر تھی, فائنائٹ ریلیشن کی تھی. اب ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں وچ از ریلیشن آن این انفینٹ سیٹ. Let R be the relation defined by ordered pairs AB such that A is less than B on the set of integers. تو یہ لیس دین کی ریلیشن ہے. اب ہم نے اس کا کمپلیمنٹ بھی معلوم کرنا ہے اور اس کا انورس بھی معلوم کرنا ہے. R کمپلیمنٹ اور R انورس ہم نے معلوم کرنا ہے. کمپلیمنٹ معلوم کرنے کے لیے Z کراس Z میں سے ہم نے R کے ایلیمنٹس کو مائنس کر دینا ہے. تو اس کے لیے ایز سچ ہم نے پیئرس نہیں دیکھنے کون کون سے شامل ہیں, اس کی پراپرٹیز کو آبزرو کرنا پڑے گا. R کمپلیمنٹ میں وہ سارے کے سارے آرڈر پیئرز آ جائیں گے A B so that A is not less than B, اور A not less than B والے پیئرز جو ہیں وہ R کمپلیمنٹ میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ R bar is the set of all ordered pairs A B such that A is greater than or equal to B. ایک ہی بات ہے, A not less than B کہہ دیں یا A greater than or equal to B کہہ دیں, the same thing. اچھا, اب R انورس کے لیے ہم نے سمپلی ہم نے آرڈر چینج کر دینا ہے. تو اگر A B R میں موجود ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ A is less than B. تو اب ہمارے پاس ہم آرڈر پہ وہ شامل کر لیں گے جس میں کہ A is greater than B. تو اگر 2, 3 R میں موجود ہے تو پھر 2, 3, 2 جو ہے وہ R انورس میں آ جائے گا. تو اس طرح R انورس کو ہم کہیں گے کہ R انورس is set of ordered pairs A B such that A is greater than B. اچھا, ابھی ہم نے انورس ریلیشن کو جب اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے نوٹ کیا کہ انورس ریلیشن جو ہے وہ اوریجنل ریلیشن کی ساری پراپرٹیز کو کیری کرتی ہے. یعنی اگر R ریفلیکسو ہے تو اس کا انورس بھی ریفلیکسو ہوگا ایٹسٹرا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپلیمنٹری ریلیشن میں سچویشن کیا بنتی ہے. یعنی اگر R ریفلیکسو ہے تو اس کا کمپلیمنٹری ریلیشن کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, اور اسی طرح اگر R سیمیٹرک ہے تو اس کے کمپلیمنٹری ریلیشن کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. سب سے پہلے let R be a relation on a set A. Prove that R is reflexive if and only if R complement is irreflexive. تو اس میں الٹ حساب ہو گیا. اس میں اگر R ریفلیکسو ہوگا تو پھر R complement جو ہے وہ irreflexive ہوگا. Let's prove that.
تو اس میں چونکہ if and only if ہے تو اس میں پہلے ہم سپوز کریں گے کہ R از ریفلیکسو اور ثابت کر دیں گے کہ R کمپلیمنٹ از ارریفلیکسو, اور پھر ہم نے سپوز کرنا ہوگا کہ R کمپلیمنٹ از ارریفلیکسو اور ثابت کر دیں گے کہ R از ریفلیکسو. تو پہلے ہم سپوز کرتے ہیں کہ R از ریفلیکسو. Since we are supposing that R is reflexive, therefore by definition for all A belonging to A, the ordered pairs AA belong to R. اب یہ سارے کے سارے آرڈر پیئر چونکہ R میں آ گئے ہیں تو پھر کمپلیمنٹ میں نہیں ہوں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار آل A belonging to A, ordered pairs AA do not belong to R complement. اور اسی طریقے سے ہم ریفلیکسو کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریفلیکسو ریلیشن وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھی آرڈرڈ پیئر ان دا فارم اے اے نہ آئے. تو یہ ہماری جو ریزلٹ ہے ایک ڈائریکشن میں ہم نے ثابت کر دیا ہے. اب کنورس اس کا ثابت کرنا ہے, اور کنورس میں پہلے ہم سپوز کرتے ہیں کہ آر کمپلیمنٹ از ارریفلیکسو, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ آر از ریفلیکسو. تو اس میں ہم سنس آر کمپلیمنٹ از ارریفلیکسو, therefore ordered pair AA does not belong to R complement for all A belong to A. اب چونکہ یہ والے ordered pairs, these particular ordered pairs do not belong to R complement, therefore they must belong to R. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ AA belongs to R for all A belonging to A, and it proves that R is reflexive. تو اس میں دیکھیں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اگر R reflexive ہوگا تو R کمپلیمنٹ ارریفلیکسو ہو جائے گا, اینڈ وائس ورسا. اچھا, اب ہم سیمیٹرک پراپرٹی کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بہیو کرتی ہے ان کمپلیمنٹ. سپوز دیٹ R is symmetric relation on a set A. Is R complement also symmetric? تو اس کا آنسر ہے yes, لیکن yes کے لیے ہم نے جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے. سمپل yes is not enough. Let AB belong to R complement. تو اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ سپوز ہم کر رہے ہیں کہ R is symmetric. ہم سپوز کر کے اپنا سولوشن سپوز کریں گے کہ R ہمارا سیمیٹرک ہے. تو ہم آرڈرڈ پیئر AB لے رہے ہیں belonging to R complement, اور ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ BA also belongs to R complement. اچھا, now by definition of R complement, since AB belongs to R complement, AB does not belong to R. And since R is symmetric, if AB doesn't belong to R, then BA does not belong to R. Okay? یہ ورنہ سیمیٹرک پراپرٹی کی وائلیشن ہو جاتی ہے. یہ دونوں ہی اگر ہوں گے, AB اور BA دونوں ہی ہوں گے اگر سیمیٹرک میں. اگر AB نہیں ہے تو BA بھی نہیں ہو سکتا. اگر BA اور AB دونوں آ جائیں تو it will contradict the property of the symmetric property of R. اچھا, اب BA چونکہ R میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ BA does not belong to R, it will follow that BA belongs to R complement, اور ہم نے جو ثابت کرنا تھا وہ پروف کر دیا ہے کہ if AB belongs to R complement, then BA belongs to R complement, and therefore R is symmetric. اچھا, تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر R symmetric ہوگا تو R complement جو ہے وہ بھی symmetric ہوگا. کنورسلی بھی اس کو پروف کیا جا سکتا ہے کہ اگر R کمپلیمنٹ سیمیٹرک ہوگا دین R مسٹ آلسو بی سیمیٹرک. تو اس کنورس کو میں پروف نہیں کرتا, یہ بھی انہی لائنس کے اوپر میرا خیال ہے آپ لوگ آسانی کے ساتھ پروف کر سکتے ہیں. آئی جسٹ لیو اٹ ایز این ایکسرسائز ٹو یو. اچھا, اب ہم نے ریلیشن R کی مدد سے دو نئے ریلیشنز ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں. ایک تو ہم کسی ریلیشن کا انورس بنا سکتے ہیں, اور دوسرا اس کا کمپلیمنٹری ریلیشن بنا سکتے ہیں. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ریلیشنز موجود ہیں تو ان کی مدد سے ہم نے ایک نیا ریلیشن بنانا ہے. اس ریلیشن کو ہم کہیں گے کمپوزٹ ریلیشن. ہمارے پاس دو ریلیشنز گیون ہوں گی. ایک ریلیشن ہوگی فرام اے سیٹ اے ٹو بی, دوسری ریلیشن ہوگی فرام اے سیٹ بی ٹو سی, اور ان دونوں ریلیشنز کی مدد سے ہم ایک نیا ریلیشن بنائیں گے which will be from A to C. Let's see how we define it. Let R be a relation from a set A to a set B, and S a relation from a set B to a set C. The composite of R and S, denoted by S not R,
is the relation from A to C, consisting of ordered pairs AC, where A belongs to A, C belongs to C, and for which there exists an element B belonging to B, such that AB belongs to R and BC belongs to S. اچھا یہ جو میں نے ڈیفینیشن ابھی دی ہے یہ صرف اس کے اتنی کنوینئنٹ نہیں ہے سمجھنے کے لیے. میں خیال بہتر کنسپٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اف اے از ریلیٹڈ ٹو بی ان آر اینڈ دین بی از ریلیٹڈ ٹو سی ان ایس, دین اے ول بی ریلیٹڈ ٹو سی ان ایس. اوکے, یہ جو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے کمپوزٹ ریلیشن کو, اس کو ہم سمبولکلی ایسے لکھیں گے کہ کمپوزٹ ریلیشن ایس ناٹ آر consists of ordered pairs AC, where A belongs to A, C belongs to C, and there exists an element B belonging to B, so that AB belongs to R and BC belongs to S. Okay, اب composite relation کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ ہم examples کرتے ہیں ایک دو, and the concept will be very clear to you. Okay, let A be the set of 3 elements A, B, C, B a set of 4 elements 1, 2, 3, 4, and C is again a set of 3 elements X, Y and Z. ہم دو ریلیشنز ڈیفائن کرتے ہیں, ایک ریلیشن R ہے فرام A to B اور دوسری ریلیشن S ہے فرام B to C. R میں ہم آرڈرڈ پیئرز انکلوڈ کر رہے ہیں A1, A2, B3, A1, A4, B3, C1, C4. اس کا مطلب ہے کہ انڈر R A is related to 1, A is related to 4, B is related to 3, C is related to 1 and C is related to 4. اور S میں ہم جو ڈیفائن کیا ہے فرام سیٹ B to C, اس میں 1 is related to X, 2 is related to X, 3 is related to Y and 3 is related to Z. اب ہم نے S not R کو کمپیوٹ کرنا ہے, اس کمپوزٹ ریلیشن کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ پہلے ہم R کے جتنے بھی آرڈر پیئرز ہیں ان کو 1 by 1 دیکھیں گے. جیسے پہلا آرڈر پیئر ہمارے پاس آ گیا A1. اب اس آرڈر پیئر کا دوسرا ایلیمنٹ 1 ہے, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ S میں 1 کہاں پہ پہلے کس آرڈر پیئر میں پہلے ایلیمنٹ کے طور پہ آ رہا ہے. تو اس میں 1X میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو کمپوزٹ ریلیشن ہے دیٹ ول ہیو AX انکلوڈیڈ ان اٹ. اب اگلا آرڈر پیئر ہم R کا دیکھتے ہیں, اٹ از A4. اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا 4 S میں کسی آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ ہے. اٹ از ناٹ فرسٹ ایلیمنٹ آف اینی آرڈرڈ پیئر ان S. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس کوئی آرڈرڈ پیئر نہیں بنے گا. اب ہم دوسرا آرڈرڈ پیئر دیکھتے ہیں R کا, اٹ از B3. اور ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ 3 از فرسٹ ایلیمنٹ آف 2 آرڈرڈ پیئرز ان S, 3Y اینڈ 3Z. تو B3 سے ہمارے پاس کمپوزٹ ریلیشن میں جو آرڈرڈ پیئرز آئیں گے دے ول بی BY اینڈ BZ. اب اگلا آرڈرڈ پیئر R میں ہے C1. اب 1X کا چونکہ پہلا ایلیمنٹ ہے S میں, تو اس طرح C1 سے ہمارے پاس C1 اور 1X سے آ جائے گا CX belonging to S not R. فائنلی C4 آرڈرڈ پیئر ہے R کا. اب 4 چونکہ S میں کسی بھی آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ نہیں ہے, تو اٹ ول ناٹ لیڈ ٹو اینی آرڈرڈ پیئر ان دا کمپوزٹ ریلیشن. تو اس طرح ہماری کمپوزٹ ریلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور اس میں آپ نوٹ کریں کہ 4 آرڈرڈ پیئرز آ رہے ہیں AX, BY, BZ اینڈ CX. اچھا, یہ ہم نے کمپوزٹ ریلیشن ڈیفائن کر دی ہے. اب ہم کمپوزٹ ریلیشن کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے ود دا ہیلپ آف ایرو ڈائیگرام. تو یہی ریلیشن جو ابھی ہم نے اسٹڈی کی تھی, جس میں ہم نے آرڈرڈ پیئرز کے سیٹ کی مدد سے ہم نے کمپوزٹ ریلیشن بنائی تھی, اب ہم یہ کریں گے کہ ایرو ڈائیگرام کے ذریعے بنائیں گے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کمپوزٹ ریلیشن کو ایرو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنا جو ہے وہ ریلیٹیولی ایزی ہے. تو وہی ہمارے پاس ریلیشنز ہیں فرام A to B اینڈ فرام B to C. R اور S ہم نے جو پہلے بھی لیے تھے. اب R کے لیے بھی ایرو ڈائیگرام بناتے ہیں اور S کے لیے بھی ایرو ڈائیگرام بناتے ہیں. تو چونکہ R میں ہمارے پاس ایلیمنٹس تھے A1, A4, B3, C1, C4, اور S میں ایلیمنٹس تھے 1X, 2X, 3Y, 3Z. تو ان کے کورسپونڈنگ سارے آرڈرڈ پیئرز کے کورسپونڈنگ ہم ایروز بنا دیتے ہیں.
اب ہم نے جب اس کی کمپوزٹ ریلیشن بنانی ہے پہلے ہم نے دونوں سیٹ لکھ لینے ہیں اے اور سی کو. اب جو ہماری کمپوزٹ ریلیشن ہوگی دیٹ ول بی فرام اے ٹو سی. تو دونوں سیٹس ہم نے لکھ لیے, ان کے ایلیمنٹس لکھ لیے. بوتھ سیٹس ہیو 3 ایلیمنٹس. اے میں اے بی سی 3 ایلیمنٹس ہیں اور سی میں ایکس وائی زیڈ 3 ایلیمنٹس ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اے کو سی کے کن ایلیمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اے انڈر آر کس ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے. اے انڈر آر 1 کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے اور 1 آگے ایکس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کمپوزٹ میپنگ میں اے کی ریلیشن بنے گی ایکس کے ساتھ. تو ہم ایرو ڈرا کر دیتے ہیں فرام اے ٹو ایکس. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اے کا ریلیشن آر میں 4 بھی ہے, لیکن 4 کا آگے امیج کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کا اور کوئی بھی آرڈرڈ پیئر نہیں بنے گا سی کے کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ. ہم نے ایک آرڈرڈ پیئر ایک تو ہم نے بنا لیا, اے کو ریلیٹ کر دیا ایکس کے ساتھ. اب اور کوئی کسی اے سی کے کسی اور ایلیمنٹ کے ساتھ ہم ریلیٹ نہیں کر سکیں گے. نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ بی جو ہے کمپوزٹ ریلیشن میں سی کے کن کن ایلیمنٹس کے ساتھ ریلیٹ ہوگا. تو بی کے امیجز ہمیں دیکھنے پڑیں گے. بی کا صرف اے کی ریلیشن بن رہا ہے, ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیشن ہے ان دا سیٹ بی. بی از ریلیٹڈ ٹو 3, لیکن انڈر ایس 3 از ریلیٹڈ ٹو 2 ایلیمنٹس وائی اینڈ زی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپوزٹ میپنگ میں بی کے لیے 2 ریلیشنز آئیں گے, بی وائی اینڈ بی زی. B3y جو ہے اٹ ول لیڈ ٹو بی وائی اینڈ B3z جو ہے اٹ ول لیڈ ٹو بی زیڈ. اچھا, بی کا اب اور کوئی امیج نہیں ہے ان آر. اب ہم سی کو دیکھتے ہیں. سی کے آر میں 2 ریلیشنز ہیں, سی از ریلیٹڈ ٹو 1 اینڈ سی از ریلیٹڈ ٹو 4. پہلے 1 کو دیکھ لیں. سی از ریلیٹڈ ٹو 2 اینڈ دین 1 از ریلیٹڈ ٹو ایکس. اٹ ول لیڈ ٹو آرڈرڈ پیئر سی ایکس, سو دیٹ C is related to X in the composite relation S naught R. اور finally C کا ریلیشن ہے 4 کے ساتھ, اور چونکہ 4 کا فردر کوئی ہمارے پاس ریلیشن نہیں ہے ان S, تو اس کا مطلب ہے کہ we will not get any more ordered pairs for C. تو اس طرح ہمارے پاس یہ کمپلیٹ آ گیا. تو یہ ایکسپلین کرنے میں تو مجھے وقت میں لگا ہے کچھ, لیکن میرا خیال ہے کہ پکٹوریل اٹس ویری ویری کلیئر. آپ کے پاس جو ڈائیگرام ہے اس میں ویری کلیئر آپ کے پاس ہے کہ کس طریقے سے. اچھا, آخر پہ میں ایک ریمارک دینا چاہوں گا کہ ہم نے کمپوزٹ کرتے ہوئے ہم نے لیا تھا ریلیشن اے ٹو بی آر تھی, پھر ریلیشن بی ٹو سی جو تھی وہ ایس تھی, لیکن ہم کمپوزٹ جب کر رہے ہیں ان کا وہ بن رہا ہے فرام اے ٹو سی, اور اس کمپوزٹ ریلیشن کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں ایس ناٹ آر کے ساتھ. یہ دیکھیں, ہم آر ناٹ ایس کی بجائے ہم اس کو آر ایس ناٹ آر کے ساتھ ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آر کو پہلے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آر کے امیجز کیا کیا آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان امیجز کی ہم امیجز دیکھتے ہیں ایس کے اندر. تو چونکہ ہم نے آر کو پہلے آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم آر کو رائٹ سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ کنسپٹ جب ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے فنکشنز کا تو اٹ ول بی مور کلیئر ٹو یو. ہم اس کی زیادہ آپ کو لاجک بہتر طور پہ سمجھ آئے گی کیا وجہ ہے کہ ہم اس آرڈر میں کیوں لکھتے ہیں, ہم ایس ناٹ آر کیوں لکھتے ہیں اور آر ناٹ ایس ہم کیوں نہیں لکھتے. اوکے, اب ہم کمپوزٹ میش ریلیشن کو دیکھتے ہیں کہ میٹرکس فارم میں کس طریقے سے آبزرو کیا جا سکتا ہے. دا میٹرکس فارم آف دا کمپوزٹ ریلیشن کین بی فاؤنڈ using the Boolean product of the matrices of the relations. Thus, if MR and MS are the matrices of relations R from A to B and S from B to C, then matrix form of composite relation SR, MS not R is equal to MR composite map Boolean product. Boolean product کے لیے سمبل ہے ہمارا خاص, یہ نوٹ کر لیں MS. اچھا, بولین پروڈکٹ کا ابھی تک ہم نے آپ کو کنسپٹ نہیں دیا. بولین پروڈکٹ کا ابھی تک ہم نے آپ کو کنسپٹ نہیں دیا. تو یہ کنسپٹ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم میٹریسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, ہوپ فلی یو نو ہاؤ ٹو ملٹیپلائی ٹو میٹریسز. ہم میٹریسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم نے میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے. اس میں چیز یہ نوٹ کرنی ہے کہ ہم چونکہ بولین آپریٹرز کو ہمارے پاس جو بولین آپریٹرز اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں وہی ہمارا ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن ہم نے اسی طریقے سے کرنی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 + 1 1 کے برابر ہو جائے گا. آرڈینری الجبرا میں 2 کے برابر ہوتا ہے, لیکن بولین الجبرا میں ہمارے پاس 1 + 1 جو ہے یہ 1 کے برابر ہو جائے گا. باقی اس کی پراپرٹیز وہی ہیں کہ 1 کو 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 0 آ جائے گا ایٹسٹرا. تو وہ پراپرٹیز ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلے ہم آلریڈی ان پراپرٹیز کو پڑھ چکے ہیں. ایڈیشن رولز اس کے یہ ہیں کہ 1 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0, 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0 and 0 × 0 = 0. تو یہ صرف ڈفر وہیں پہ کر رہا ہے کہ 1 + 1 will be equal to 1 instead of 2. تو ان پراپرٹیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بولین پروڈکٹ آپ بڑی آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں دو میٹریسز کا. تو لیٹس یوز میٹریسز فار فائنڈنگ کمپوزٹ ریلیشن ناؤ. اچھا, اب اس میں ہمارے پاس دو ریلیشنز آر اور ایس گیون ہیں ان میٹرکس فارم. آر کے لیے میٹرکس ایم آر ہے اور ایس ریلیشن کے لیے میٹرکس ایم ایس ہے, اور ہم نے کمپوزٹ ریلیشن معلوم کرنی ہے ایس ناٹ آر. تو اس کے لیے دیکھیں ہم ایم ایس ناٹ آر معلوم کرنا ہے. تو اس میں بھی آرڈر وہی ہوگا, پہلے ہم ایم آر لکھیں گے, پھر ناٹ لکھیں گے, پھر ایم ایس. تو پہلے ہم نے ایم آر میٹرکس لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ایم ایس میٹرکس لکھنا ہے. اب ان کا پروڈکٹ لے لیتے ہیں. پہلی رو کو پہلے کالم کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے, پہلی رو کو پھر دوسرے کالم کے ساتھ, پھر تیسرے کالم کے ساتھ. تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ پہلی رو کو جب آپ پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اٹ از 1 × 0 + 0 × 0 + 1 × 1, تو ہمارے پاس 1 آ جاتا ہے. پھر پہلی رو کو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یو ول نوٹ دیٹ یو ول گیٹ 1 اگین. اسی طریقے سے پہلی رو کو تیسرے کالم سے بھی ملٹیپلائی کرنے کے بعد 1 آئے گا. اچھا, تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ میٹرکس آئی ہے دیٹ اٹ ہیز اینٹریز 1 1 1 ان دا فرسٹ رو, 0 1 1 ان دا سیکنڈ رو اینڈ دین 0 0 0 ان دا تھرڈ رو. اچھا, ہم نے ایس ناٹ آر کو معلوم کر لیا تھا. اب ہم دوسری میٹرکس معلوم کرتے ہیں آر ناٹ ایس. تو اس میں ہم لیفٹ پہ ایم ایس کو لکھیں گے اور رائٹ پہ ہم ایم آر کو لکھیں گے, اور اسی طریقے سے ہم نے ان کی کمپوزٹ کرنی ہے, بولین پروڈکٹ ان کا لینا ہے. اچھا, ابھی جو ہم نے ایکسرسائز کی اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریلیشن آر گیون ہے فرام اے سیٹ اے آن اے سیٹ اے اور دوسری ریلیشن ایس گیون ہے آن دا سیم سیٹ اے, تو پھر ہم آر ناٹ ایس بھی کمپیوٹ کر سکتے ہیں اور ایس ناٹ آر بھی کمپیوٹ کر سکتے ہیں, بٹ دے ول ناٹ بی نیسیسریلی اکول. جیسے کہ دو ہم نے میٹریسز معلوم کی ہیں اور برابر نہیں آئے. جس کا مطلب ہے کہ کمپوزیشن آف میپنگ, کمپوزیشن آف ریلیشنز جو ہے یہ کوموٹیٹو نہیں ہے. اچھا, اب ہم فائنلی ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں, اور ایکسرسائز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر جو پراپرٹیز ہمارے اوریجنل ریلیشنز میں موجود ہیں وہ کس طریقے سے کیری کرتی ہیں ان دا کمپوزٹ ریلیشن. یعنی اگر آر بھی ایس بھی ریفلیکسو ہے اور آر بھی ریفلیکسو ہے تو کین وی سی اینی تھنگ اباؤٹ دا کمپوزٹ میپنگ. ہم ریفلیکسو کے بارے میں تو کچھ کہہ لیں گے, لیکن باقی پراپرٹیز میں کے بارے میں کہنا ریلیٹیولی مشکل ہوگا. Let R and S be reflexive relations on a set A. Prove that S not R is also reflexive. اچھا, اس کے لیے ہمیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ since R and S both are reflexive, these relations are on a set A. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ all ordered pairs AA belong to R and all ordered pairs AA also belong to S. اچھا, ناؤ بائی ڈیفینیشن آف کمپوزیشن آف میپنگ ہمارے پاس اگر اے اے آر کو بھی بلونگ کرتا ہے اور اے اے ایس کو بھی بلونگ کرتا ہے تو اے اے ول آلسو بلونگ ٹو دا کمپوزٹ میپنگ ایس ناٹ آر. تو اٹ فالوز دیٹ ایس ناٹ آر از آلسو ریفلیکسو. اوکے, دس کمپلیٹس اوور ٹاپک آن ریلیشنز. ہم نے ریلیشنز کے ٹاپک کو شروع کیا تھا بائی انٹروڈیوسنگ آرڈرڈ پیئرز, پھر ہم نے کارٹیزین پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کیا, پھر ہم نے ریلیشن کو ڈیفائن کیا تھا ایز اے سب سیٹ آف کارٹیزین پروڈکٹ, اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ریلیشن کو ہم مختلف طریقوں سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کو ڈائریکٹڈ ایروز کے ذریعے, میٹرسز کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے اس کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کیا, ریفلیکسو, سیمیٹرک, ٹرانزٹیو, ارریفلیکسو, اینٹی سیمیٹرک, ان ساری پراپرٹیز کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے کچھ اسپیشل کائنڈز آف ریلیشنز بتائے تھے, ایکویلنس ریلیشن بتائی, پارشل آرڈر ریلیشن بتائی. پھر ہم نے آج کے لیکچر میں یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریلیشن گیون ہو
تو اس کی مدد سے ہم نئے ریلیشن بنا سکتے ہیں, اس کی مدد سے ہم انورس ریلیشن بنا سکتے ہیں, یا اس کی مدد سے ہم کمپلیمنٹری ریلیشن بنا سکتے ہیں, یا پھر دو ریلیشنز اگر ہمارے پاس گیون ہے تو کس طریقے سے ان کا کمپوزٹ ریلیشن بنایا جا سکتا ہے. اچھا, اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا, اگلا ہمارا ٹاپک جو ہوگا, دیٹ ول بی فنکشنز. فنکشنز آر بیسیکلی اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم نے دو اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز تو آلریڈی ہم نے اسٹڈی کر لی ہیں, ایکویلنس ریلیشن اینڈ پارشل آرڈر ریلیشنز. تو فنکشن بھی ایک اسپیشل کائنڈ آف ریلیشن ہے. اس کو ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے, اینڈ اٹ ول بی آور نیکسٹ ٹاپک. اینڈ آئی ول سے گڈ بائے ٹو یو فار ٹوڈے.